میں مانتا ہوں کہ ہمارے 70-80% مسائل رشتوں کے اس نقطے کی وجہ سے ہیں. میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کا سینہ چھنی ہو چکا ہے. آپ کو میری وہ غلطی ایسی لگی جیسے کسی نے کھنجر مارا ہے, مجھے احساس تک نہیں ہے, اور آپ نے مجھے بتایا بھی. بولیں بھائی مجھے بتایا بھی نہیں ہے. آپ کے بیٹے نے کوئی جملہ بولا, ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پہ پہاڑ پھینک دیا ہو. بیٹا ابھی باپ نہیں ہے, اس کو احساس نہیں ہوا کہ اس نے کتنا بڑا جملہ بول دیا, اس نے کتنی بڑی بات کر دی ہے. اب نہ بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے اور نہ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے, اور احساس بھی نہیں ہے جس نے غلطی کی ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. اب جتنا زیادہ یہ فاصلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ شیطان بیچ میں کھیلے گا, وہ معاملہ سخت پتھر جتنا کر دے گا, اور آپ ایمان لے آؤ گے اس بندے کے ساتھ میری بن سکتی, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اور جتنی جلدی یہ مسئلہ ہوگا, جتنی جلدی آپ اس کو بتائیں گے آپ کی بات مجھے اچھی نہیں لگی, آپ کا یہ معاملہ مجھے اچھا نہیں لگا, جتنی جلدی اظہار کریں گے اتنی جلدی یہ مسئلہ شروعات میں پین کلر سے حل ہو جائے گا, بعد میں سرجری کرنی پڑے گی, ہو سکتا ہے ٹانگ کاٹنی پڑ جائے, اور ٹانگ کاٹتے کاٹتے ہو سکتا ہے گلا کاٹنا پڑ جائے بھائی, کہ زہر جو ہے وہ زیادہ نہ پھیل جائے. اب یہ بتاتا پتہ کیوں نہیں ہے, یہ پوائنٹ ہے. وہ بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو بڑی دین کی باتیں کرتا ہے, یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے, یہ تو حج بھی کر کے آیا, عمرہ تو کر کے, انہوں نہیں احساس ہوا کہ انہیں کتنی بڑی غلطی کی تھی. بھائی نہیں ہوا, نہیں ہوا. آپ نے یہ اصول بھول گئے. یہ اللہ نے کمزور بنایا انسان کو بھائی, جلد باز بنایا, بے صبرا بنایا, دل کا کچا بنایا. ہوگی غلطی, وہ آسمان سے اترا ہے, آسمان سے تو کوئی بھی نہیں اترا بھائی, ہوگی غلطی. لیکن آپ نے چونکہ یہ ماننا ہوا تھا ایندے کولتے اینی غلطی ہو نہیں سکتی, اس وجہ سے آپ نے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا, جس کی وجہ سے گیم کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی, وہ لیول کی. ابھی تھوڑے عرصے پہلے الحمدللہ بھی رشتہ وہ مضبوط ہو گیا ہے. یقین کرے 2 بہنوں میں, ہمارے خاندان کی 2 بہنوں کے درمیان رشتہ خراب ہو, کیونکہ دونوں نے رشتہ کیا ہوا ہے, لڑکا دیا ہوا ہے لیکن لڑکی دی ہوئی ہے. اور ولیمے کے دن سے ان کو کوئی بات بری لگ گئی ولیمے پہ, اور اس نے وہ بات بھولی کہ ایوی کو گل دسنا لیے اے تے بندے آپ یہ احساس ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا نہیں ہے. سال بعد نا ساروں نے محسوس کیا نہ یہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں, نہ ہنستے ہیں, نہ کوئی جگت شگت کرتے ہیں, کیا سین چل رہا ہے. سال بعد جب بات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں طلاق چاہیے, یعنی کہ پہلا جملہ کیا نکل رہا ہے, ہمیں طلاق چاہیے. اندازہ لگائیں دوسری سائڈ والے تو شوق اور ہکے بکے رہے, کیا مطلب ہے, وہ کیا پالا ہوا تو نے اپنے اندر, ہمیں تو احساس تک نہیں ہے, ہمیں تو پتہ تک نہیں ہے. پھر ایک پورا سال لگا ان کو منانے میں, صرف کس وجہ سے, اس مسٹیک کی وجہ سے. سارا گند آپ نے اندر پالا ہوا ہے, سارا گند اندر پالا ہوا ہے. جس کی غلطی ہے اس کو بتایا, یہ مان کے ایڈا کھوتے ورگا ہو گیا, انہیں نہیں سمجھ آتی, یہ تو بڑا حجی بنتا ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی بھائی, انسان ہے وہ, اللہ نے اس کو کمزور بنایا, مان لو اس بات کو. وہ نہیں بتاتے اور گیم خراب ہو جاتی ہے. اب بڑا پیارا نقطہ بھائی دیکھیں, جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی بات کی, فرشتوں کو بھی اس پہ سوال تھا, ان کے ذہن میں باتیں چل رہی تھی, اور شیطان لعنت اللہ علیہ سوال اس کے ذہن میں بھی تھا. بڑی سننے کی بات ہے, سوال اس کے ذہن میں بھی تھا, باتیں اس کے ذہن میں بھی چل رہی تھیں. لیکن فرشتوں نے کیا کیا, اپنا اظہار کر دیا, اللہ کو بتا دیا, اللہ جی آپ کیوں تخلیق کر رہے ہیں انسان کو, کیونکہ ان کی نسل تو فساد مچائے گی, خون ریزیاں کرے گی. انہوں نے سوال کیا ہے اللہ سے, اور اللہ نے کیا کیا, نعوذ باللہ, اللہ نے برا نہیں منایا, اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا, وہ مطمئن ہو گئے, اللہ کے مقرب رہے. لیکن شیطان نے جو اندر اس کے کھلبلی مچی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے آنے کو, اس نے شیئرنگ کی. بولیں بھائی, اس نے نہیں شیئرنگ کی, اس نے سارے پامبڑ اندر جلائے ہیں, ساری گیم اندر جلا کے رکھی ہے, اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کی. اب اندر ہی اس نے سوچا, اندر ہی ایک رائے قائم کی, اس پہ ایک فتویٰ بھی بنا دیا, اور جب اللہ نے کہا سجدہ کرو, اس نے فتویٰ سنایا ہے, سوال نہیں کیا, ڈائریکٹ فتویٰ سنایا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں اس سے افضل ہوں. اور صرف اس کرنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا, قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا, ہمیش کے لیے بردود ہو گیا. یہ شیطانی طرز عمل ہے کہ آپ کو کسی سے اعتراض ہے, یا تو میرے بھائی ہمت کرو, برداشت کرو, ختم کر دو, حسن ظن رکھ لو. اگر ہمت نہیں ہے اسے شیئر کرنے کی, حسن ظن رکھو, یار ہو سکتا ہے مجھے ہی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے میں نہیں غلط, یا تو یہ کر دو. اور اگر آپ بزدل نہیں ہو, قاہر نہیں ہو, دلیر آدمی ہو, تو پھر شیئرنگ کر دو, اس سے اس کو بتا دو. کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والا بندہ اس بندے کے سوا پورے پنڈ کو بتائے گا, اس کو نہیں بتائے گا. یہ 2 نمبر آدمی ہے,
یہ فساد چاہتا ہے، یہ شر چاہتا ہے، لیکن جو خالص اصلاح کرنے والا بندہ ہے وہ اس بندے کو جا کے بتا دے گا بھائی تیرے بارے میں مجھے یہ بات پتہ لگی ہے. اب اس بندے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جھک جاؤ، بھائی غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.